جنت کے سفر کی شروعات سے لے کر اس کے دروازے تک پہنچنے کا منظر ہم نے اے آئی کی مدد سے اس ویڈیو کے پارٹ 1 کے اندر جانا کہ یہ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط پر اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی صدا لگا کر ہر ایک امتی کی سلامتی کے ساتھ پل صراط کو پار کرنے کی خواہش کے ساتھ بار بار پل صراط کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ پر اس سفر کے اندر سب سے ایک انتہائی اہم چیز جو کہ میدان محشر کے اندر ہوگی میں نے مس کر دی تھی، جس کا نام ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر یعنی جنت کا پانی جو کہ جنت سے زمین پر لایا جائے گا۔ میدان محشر کے اندر حساب کتاب کے وقت جب سورج کی تپش برداشت سے زیادہ ہوگی تو ہر شخص پسینے کے اندر ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے امتی آپ کو اسی میدان محشر کے اندر ایک سایہ دار جگہ کے اندر ملیں گے جہاں پر یہ حوض کوثر کی نہر ہوگی، اور یہ حوض دراصل جنت کی نہر کوثر سے جڑا ہوگا، لیکن میدان محشر کے اندر اللہ کی مرضی سے ظاہر ہوگا تاکہ مومنین کو شدید پیاس کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کا پانی پلائیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس حوض کے کناروں پر کپ یعنی برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنتی لوگ جب حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت کی خوشخبری سن کر دائیں ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ لے کر نکلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حوض کوثر پر ان کا استقبال کریں گے، سوائے کچھ لوگوں کے۔ اور وہ لوگ کون ہیں ان کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اس دن کچھ لوگ بھی ایسے ہوں گے جو میرے حوض کوثر پر آئیں گے، اور میں بڑی خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا کہ اصحابی اصحابی، یہ تو میرے اپنے اصحاب، میرے اپنے لوگ ہیں۔ لیکن فرشتے مجھے بتائیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد دین میں نئی نئی بدعات جاری کی اور اس کو بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے کہ دور کر دو ان کو میری نظروں سے، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ سو فرشتے ان کو وہاں سے ہٹا دیں گے۔ اب آج بھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر ویڈیو کے اندر تم بدعت کی رٹ لگاتے ہو، لوگ اللہ کے نام پر اس کی محبت کے اندر ہی تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور دلوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو ہر چیز کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن لیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ دین وہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتا دیا، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، سوائے جدید دور کے لحاظ سے اس کے حکم اور اصول کو مشورے سے طے کرنا، اور وہ اصول جو کہ دین کی بنیاد مثلا توحید وغیرہ جیسے بنیادی عقیدے سے ہٹ کرو۔ اب ذرا چلیں دوبارہ اسی منظر کی طرف جب آپ جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ ہم جنت کے سب سے اعلیٰ درجے، سب سے ہائی لیول یعنی جنت الفردوس کے اندر جا رہے ہیں۔ اچانک سے آپ کی نظر ایک جنتی سواری پر پڑتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے جس کو حضرت بلال حبشی نے تھاما ہوا ہے، اور آپ کے پیچھے باقی انبیاء، صحابہ کرام، شہداء اور اولیاء اللہ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ جنت میں داخل ہی ہونے لگتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تم لوگوں نے صبر کیا، کتنا ہی اچھا انجام ہے نا اس صبر کا، یہ ہمیشہ کا گھر۔ اور اس کے بعد آپ کا پہلا قدم جنت کی زمین پر پڑتا ہے، اور اسی لمحے آپ کی تمام تھکاوٹ، آپ کا تمام درد، آپ کے تمام آنسو سب کچھ غائب ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تم نے کبھی دنیا کے اندر کوئی دکھ اٹھایا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں، کیونکہ اس نعمت کے بدلے وہ درد تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جنت میں داخل ہوتے ہی پہلا منظر جو کہ آپ کے سامنے آتا ہے دراصل وہ چہرے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ماں باپ کے ہوتے ہیں، جو کہ آپ سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ ماں باپ جن کا ہاتھ تھامنے کو دنیا میں آپ کا دل ہمیشہ مچلتا رہتا تھا۔ وہ ماں جس کی آواز سنے بغیر آپ جوانی سے بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ آپ کے بہن بھائی، بچے، رشتہ دار سب کے سب آپ کے استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہیں، پر اب کی بار کوئی جدائی نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی دوری نہیں، نہ وقت کی قید، بس ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی ملاقات۔ اور آپ لوگوں کا ایموشنل ہو کر رونا، اور وہ رونا جو کہ خوشی سے ہو، نہ کہ کسی غم کی وجہ سے۔ اور شاید یہ پہلا وہ لمحہ ہوگا جب آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے ہر رشتے کو دنیا کے اندر آپ کے لیے توڑا نہیں تھا، صرف ادھورا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ رشتہ جنت میں مکمل ہو۔ قرآن نے وعدہ کیا کہ مومن والدین کی اولاد کو ان کے ساتھ ملایا جائے گا، چاہے ان کے اندر جنت کے درجات کا فرق ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جنت کے بھی درجے ہوں گے، اور سب سے چھوٹے لیول کے جنتی کو اس زمین سے 100 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ اب ذرا امیجن کریں کہ ہماری زمین کا ڈائی میٹر ہے 40,000 کلومیٹر، یعنی اس کی ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ تک کی گولائی تقریباً 40,000 کلومیٹر ہے۔
اس کا 100 گنا کا مطلب ہے کہ جوپیٹر کے سائز کے برابر ایک شخص کی جنت آلموسٹ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک درجے کا جنتی اپنے سے صرف ایک درجے اوپر کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے زمین سے آپ 2 ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور آج ہماری یونیورس کے اندر ستاروں کی تعداد اور ان کا سائز دیکھیں تو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیسے۔ اور سب سے اوپر لیول کی جنت کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ بڑا درجہ اتنا زیادہ وہ شخص اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی خود کے لیے یا کسی کے لیے جنت کی دعا مانگو تو صرف جنت الفردوس مانگو، اور اس فردوس کی لگژری کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ باقی درجوں سے سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ انٹینس نعمتیں، خوبصورت میلات، خوبصورت جانور، خوبصورت باغات، لباس، خوشبو، سب کا معیار باقی 99 درجوں سے سب سے زیادہ ہوگا۔ اور اسی جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اسی جنت الفردوس سے جنت کی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آئیں اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے آپ کا اپنا محل جو کہ انتہائی خوبصورت رنگ کے ہیرے موتی اور رنگ برنگے پتھروں سے بنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک خیمہ ہوگا جو کہ کھوکھلے موتی کا بنا ہوگا، 60 میل لمبا، 60 میل چوڑا اور انتہائی خوبصورت، یعنی ایک گول موتی کے اندر بنا ہوا گھر، جس کو آپ محل کہیں یا پھر خیمہ، یہ آپ کی مرضی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوں گی، اور اس کے درمیان میں مشک کا گارا ہوگا، اس کا فرش زعفران کا، اور اس کی چھت یاقوت اور زمرد سے بنی ہوگی۔ اور جیسے ہی آپ اس کے اندر داخل ہوں گے تو اتنی پیاری خوشبو ہوگی جو کہ دنیا کے تمام پھول مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ دنیا میں آپ نے جس کرائے کے کمرے کے اندر رہتے ہوئے جس تنگی کے اندر گزارا کیا، صرف حلال کمانے کی خاطر لوگوں نے آپ کو دقیانوس ہونے کے طعنے دیے، صرف مذہبی ہونے کی وجہ سے، اور آپ نے آزمائشوں کے اندر صبر کیا، تو اس محل کو دیکھ کر آپ وہ تمام تکلیفیں بھول جائیں گے۔ آج اس محل کی ہر ایک اینٹ کے اندر آپ کو اس کا صلہ، اس کا اجر نظر آئے گا۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور محل کے اندر تخت پر بیٹھتے ہیں جو کہ سونے اور جواہرات سے بنا ہے، اور قیمتی ریشم کا بستر جو کہ سبز رنگ کا ہے، اور سبز رنگ کے تکیے آپ کے منتظر ہیں۔ اور قرآن اس تخت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سبز مسندوں اور نفیس بچھونوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جو آپ کے چاروں طرف خادم ہیں، قرآن ان کو کہتا ہے کہ ہمیشہ جوان رہنے والے، ہمیشہ تازہ دم، اور ان کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ مطلب آپ نے کچھ چاہا نہیں اور فوراً سے حاضر، مطلب کوئی انتظار نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، صرف خدمت اور آپ کی عزت۔ اور اسی تخت کے ساتھ آپ کی جنتی بیویاں، جن کو حوریں یعنی بڑی آنکھوں والی عورتیں کہا گیا، آپ کی منتظر ہوں گی، اور اللہ نے آپ کے آنے سے پہلے ان کو آپ کے آنے کی خبر پہنچا دی ہوگی، اور وہ شدت سے آپ کی منتظر ہوں گی۔ آپ کی دنیا کی بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی اور آپ کے ساتھ اس تخت پر بیٹھے گی، کیونکہ جنت کے اندر حسد، خود پسندی اور انسیکیورٹی ختم ہو چکی ہوگی، اور اس طرح کی کوئی بھی فیلنگز وہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہوں گی۔ اور یہ بات میں خاص طور پر کیوں مینشن کر رہا ہوں، آپ سمجھدار ہیں۔ قرآن پاک ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو خاص طور پر جنتی لوگوں کے لیے پیدا کیا، ان کو کنواریاں بنایا، محبت کرنے والی چھوٹی عمر کی حوریں جنت کی مخصوص مخلوق ہیں۔ وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، کبھی ان کے دل کے اندر کینہ، حسد جیسی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، اور نہ اس سے پہلے نہ ان کو کسی جن نے چھوا اور نہ کسی انسان نے۔ اور جہاں تک عورتوں کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ان کو بہترین صورتوں کے اندر اٹھایا جائے گا، ان کی جوانی، خوبصورتی اور چہرے پر ایسی تازگی جو کہ انہوں نے دنیا کے اندر کبھی محسوس نہیں کی۔ میرا اپنا ماننا ہے کہ شاید جن عورتوں کی دنیا میں طلاق ہو گئی اور انہوں نے اکیلے زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے مرد سے ان کا جنت کے اندر نکاح فرما دے گا، ان کی خواہش کے مطابق۔ اب آپ اپنے محل سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے وہ منظر ہے جو کہ قرآن نے خود بیان کیا کہ 4 نہریں آپ کے سامنے موجود ہیں، جن میں سے ایک پانی کی، دوسرا دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی نہ بدلے، تیسرا شہد کی جو کہ صاف شفاف ہو، اور ایسی نہر جو کہ لذت کے اندر بے مثال ہو لیکن عقل پر کوئی بوجھ نہ ڈالے، یعنی چوتھی جنت کی شراب۔ اب آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پہلا گھونٹ لیتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ ذائقہ ہے جس کے لیے لفظ ہی نہیں ہے، جس کے لیے کوئی مثال ہی دینا ممکن نہیں، اور ایسا ذائقہ جو کہ آپ نے دنیا کے اندر کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا، اور آپ بے اختیار بول اٹھیں کہ اس ذائقے کے لیے تو مجھے دنیا کی ہر تکلیف بھی قبول ہے۔ صرف ایک گھونٹ اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا کے تمام کھانے پینے کی لذت مل کر بھی اس کی ایک پرچھائی بھی نہیں بن سکتی۔ یہ پینے کے بعد آپ درختوں کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق نہ ختم ہونے والے، مطلب ان درختوں کا پھل جو کہ کبھی ختم نہ ہو۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور پھل آپ کے سامنے جھک کر آ گیا، مطلب آپ نے سوچا اور پھل آپ کے سامنے ہے۔ موسم کی کوئی پابندی نہیں، وقت کی کوئی قید نہیں، آپ کو جو پھل کھانا ہے، جس طرح کا کھانا ہے، آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کا ہر پھل 70 رنگ کی لذت رکھے گا، یعنی کوئی 2 لقمے ایک جیسے نہیں ہوں گے، ہر ایک کا ٹیسٹ دوسرے سے بڑھ کر ہوگا، اور ہر بار اس کے لقمے کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ جیسے پہلی بار کھا رہے ہوں۔ آپ ذرا سوچیں کہ دنیا میں وہ پھل جو کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا، جنت میں اس سے ہزاروں گنا بہتر آپ کو ملے اور آپ کبھی کھا کر اکتائیں بھی نہ اس کو۔ ہر بار اس کو کھا کر آپ کو نئی لذت ملے اور ہر بار اس کو کھا کر آپ کو خوشی الگ سے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنتی شخص کو جنت کے اندر ایک سبز رنگ کا ایسا پرندہ دیا جائے گا جس پر سوار ہو کر وہ جنت کی جہاں پر چاہے گا، جس درجے کی چاہے گا، سیر کر سکتا ہے۔ امیجن کریں کہ آپ اس پرندے پر سوار ہو کر اڑنا شروع کرتے ہیں تو نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کا محل ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، اور اس کے آگے جنت کا وسیع ترین نظارہ، جنت الفردوس کی بلندیاں، جنت عدن کی گہرائیاں، جنت المعاوی کی خوبصورتیاں، اور ایک ایک منزل آپ کے سامنے ہے اور ہر منزل پہلے سے بڑھ کر ہے، اور آپ اس سواری پر سوار ہو کر اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ جنت میں ہوا چلے گی تو درختوں سے ایسی آوازیں آئیں گی جو کہ کانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور یہ جنت کی موسیقی ہوگی جو کہ اللہ کی تخلیق کردہ موسیقی ہے، جس کو سن کر کبھی بھی انسان کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ اس کی روح کو چھو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے اندر حوریں اہل جنت کے لیے ایسے نغمے گائیں گی جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور ان نغموں کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہوگی اور ہر آواز، ہر لمحہ اللہ کی یاد دلائے گا۔ اس کا مطلب کہ جنت کے اندر صرف سکون، خاموشی نہیں ملے گی بلکہ اس طرح کی آوازوں سے سکون بھی ملے گا جو کہ روح کو تھرتھرا دیں، دل کو بھر دیں۔ اس کے بعد آپ واپس آتے ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس دن جنتی لوگ خوش گپیوں کے اندر مصروف ہوں گے اور ان کی بیویاں سایہ کیے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہوں گی، اور وہ باتیں جو کہ دنیا کے اندر رات کے آخری پہر ادھوری چھوڑ کر سونے جانا پڑتا تھا وہ یہاں پر ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی جلدی نہیں، مطلب کوئی 9 to 5 تک آفس جانے کی فکر نہیں، باس کی کال آنے کا یا پھر نوکری چھوڑ دینے کا ڈر نہیں، کوئی کمانے کی فکر نہیں، بس آپ ہیں اور آپ کے پیارے، وقت کی کوئی حد نہیں۔ اور جس طرح سے دنیا کے اندر صرف کمانے کی خاطر ہم نے اپنوں کو وقت دینے کے اندر کنجوسی کی، اللہ نے یہاں پر ہمیں اس کا اجر دیا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ صرف وہ نعمتیں ہیں جن کا قرآن کریم کے اندر تصور بیان کیا گیا ہے تاکہ کسی حد تک انسانوں کو اس کا اندازہ ہو سکے، پر در حقیقت اصل نعمتیں یعنی اصل خزانہ تو ہمارا دماغ 90% تک سمجھ ہی نہیں پاتا بلکہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل کے اندر اس کا خیال گزرا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جنت کے اندر جمعے کے دن اہل جنت کو ایک بازار کے اندر جمع کیا جائے گا، اور وہ بازار جہاں پر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی بلکہ صرف ایک دوسرے کا دیدار ہوگا، اور جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ تم تو اور بھی خوبصورت ہو گئے ہو۔ یعنی جنت میں ہر جمعہ ایک نئی خوشی ہوتی ہے، ایک نئی ملاقات ہوتی ہے، اور اس جمعے کا سب سے بڑا انعام تو ابھی آنے والا ہے، کیونکہ جنت کی اگر تمام نعمتوں کو بھی ملا لیا جائے تو وہ اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو کہ ہے اللہ کا اپنے بندے کو دیدار کروانا، اور بندے کا جنت کے اندر اپنے رب کو اس طرح سے دیکھنا جیسے آپ 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ اب امیجن کریں کہ آپ محل کے اندر نہروں کے کنارے پھلوں کے نیچے اپنے پیاروں کے ساتھ ہیں جب اچانک سے ایک اعلان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے سوال کرتا ہے کہ اے جنت والو کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم راضی کیوں نہ ہوں، کیونکہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں کیا اس سے بہتر کچھ نہ دوں؟ تو یہ لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ کیا اے میرے رب اس سے بھی بہتر کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا نور ظاہر فرماتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پردہ اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا حسن و جمال ان لوگوں پر ظاہر فرماتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو جنت کی ہر نعمت پیچھے رہ جاتی ہے، محل بھول جاتے ہیں، نہریں بھول جاتی ہیں، حوریں بھول جاتی ہیں، پھل، پرواز، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ پھر جنتیوں کو اس دیدار سے محبوب کوئی نعمت نہیں ہوگی، اور یہ دیدار ہر جمعے کو جنتیوں کو کروایا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور یہی وہ انعام ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی، یوسف نے قید کاٹی، ایوب نے بیماری برداشت کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھر بھی برداشت کیے۔ اور یہ ایسا نور ہوگا جس کو الفاظ میں بیان کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آنکھیں دیکھتی رہیں گی لیکن یہ دیکھنا دنیا جیسا نہیں ہوگا، پر دنیا کے لحاظ سے ایسا لگے گا جیسے وقت آپ کے لیے بالکل رک گیا ہو، دل مکمل سکون میں ڈوب جائے گا اور خوشی ایسی ہوگی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اب ذرا ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ وہ دیدار جو کہ آپ نے ابھی سنا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ اس کے قابل ہیں؟ اور اگر آپ کے دل نے کہا کہ نہیں تو یہ نہیں ہی دراصل آپ کی سب سے بڑی امید ہے۔
کیونکہ جو شخص خود کو گناہگار سمجھتا ہے اللہ پاک بھی اس کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ اب ویسے تو آپ کے اور میرے پاس موت تک کا وقت موجود ہے، لیکن موت آپ کو آج آ جائے یا پھر کل آ جائے اس کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ایک کام کریں کہ کسی ایک ایسے شخص کو یہ بھیجیں جس کو اس وقت اس کی ضرورت ہو، اور اسے اللہ کی یہ نعمت اور رحمت کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اور شاید آپ کا یہ عمل اس کے لیے جنت کا راستہ بن جائے اور آپ کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین۔